العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، یہاں کے عشرے کا جو عنوان ہے عزاداری محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے، اس موضوع پر پچھلی 2 مجلسیں 2 خطاب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، عرض کیے گئے، اور یہ عزاداری ہماری فکروں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری تربیتوں کو، ہمارے اعمال اور اطوار کو نکھارتی ہے، اور یہ عزا جو ہم منانے کے لیے آئے ہیں یہ ایک پورا سجا سجایا ایک نظام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہوا ہے، ہمیں ملا ہے. اب اس عظیم نظام کو ہم بچائے رکھیں اور اس نظام کی حفاظت ویسے کریں جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے. اور یہ نظام بڑھ سکتا ہے تو محبت کے ذریعے، مودت کے ذریعے، اعتقاد اور یقین کے ذریعے، ہمدردی اور رحم دلی کے ذریعے، اتحاد اور بھائی چارہ کے ذریعے. اور اگر اس کاروان کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو صلہ رحمی کے ذریعے، مواسات کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، برابری کے لیے، کیونکہ یہ جو عزا جو ایک منظم ہمیں نظام ملا ہے، یہ نظام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں اس نظام کے فاتح ہم ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نظام کو چلانے والے ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عزا ہے، محبت کا کاروان مودت کے ساتھ جو چل رہا ہے، تو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر دیکھا جائے تو اس کے مراحل ہیں، اور ہر مرحلے پر
ایک نوجوان ہو، بچہ ہو، خواتین ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، سب کے سب اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ پورا جو منظم نظام، پورا سسٹم جو ہمیں ملا ہے عزاداری کے نام کے اوپر، یہ عزا ایک نعمت ہے جس کو ہمیں بچائے رکھنا ہے. کیونکہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ جو نعمت دے رکھی ہے ہمارے قلبوں میں، ہماری فکروں میں، ہماری طینتوں میں اور ہمارے تخیلات اور تفکرات میں، جو اس نے یہ نعمتیں ودیت کر رکھی ہیں اور ہمیں امانت کے طور کے اوپر سپرد کر رکھی ہیں، ہمارے حوالے کر رکھی ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کاروان کو محبت کے ذریعے مودت میں تبدیل کر کے نسلاً بعد نسل اس کو ہم پہنچا دیں. اور جب ہم اس کو پہنچائیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم بچے ضروری ہیں، ہم جوان ضروری ہیں، ہم بزرگ ضروری ہیں، ہم خواتین ضروری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا سسٹم ان کے بغیر ادھورا ہے. سمجھیے گا، ان کے بغیر یہ پورا نظام ادھورا ہے. اب آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ خالی نوجوان کہیں ہم سے زیادہ شہدائی کون ہے، ہم سے زیادہ ماتمدار کون ہے، ہم سے زیادہ متقی کون ہے، ہم سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، تو آؤ پلٹ کر کے دیکھو کہ پرہیزگار تمہیں بنایا کس نے ہے. آؤ پلٹ کر کے دیکھو حسینی تمہیں بنایا کس نے ہے. آؤ پلٹ کر کے دیکھو کہ محبت حسین کو تمہارے دلوں تک اور فکروں تک تربیت کے گہوارے میں گہوارہ جنبانی کس نے کی ہے، گہوارے کو ہلایا کس نے ہے، تمہیں کس نے یہ چیزیں عطا کی ہیں. تو تم پلٹ کر کے جاؤ گے کہ اگر میری ماں نے گھٹی میں نہ پلایا ہوتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور اگر میرا باپ انگلی پکڑ کر کے میدان در میدان نہ لایا ہوتا تو میں فاتح نہیں ہو سکتا تھا. سمجھیے ذرا سا، یعنی اگر آج ہم عزا کے میدان میں آگے ہیں، عزاداری کی فیلڈ میں ہم پیش ہیں، آگے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں محبتوں کا وہ کاروان کہ جو ہمیں وراثت میں اپنے ماں باپ سے اور اسے اوپر جتنا سلسلہ چلا جائے، یہ پاکیزہ طینت سے جو ہمیں ملا ہے، اور یہ پاکیزگی آتی کہیں سے نہیں ہے، یہ پاکیزگی آتی ہے ماؤں کی طہارت سے، باپ کے تقوی سے، رزق حلال سے، اچھی فطرت سے، اچھی تربیت سے. تو اگر مائیں اپنا کردار نہ نبھاتی تو ہم کیسے کہتے ہم حسینی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور ان ماؤں کا اتنا بڑا کردار ہے. میں نے دیکھا ہے، ہم لوگ تو مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں اور ملاحظہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ جہاں پر باپ تھک جاتا ہے ماں نہیں تھکتی. آپ غور کیجئے، باپ اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن وہیں پر ماں کہتی ہے کتنی دور مجلس ہے، کتنی جگہ میں مجلس ہے، تو اس کی نظر میں زمان اور مکان نہیں ہوتا، مقصد حسین پایا جاتا ہے. اس کی نظر میں عشق حسین ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ جو ہم ان کو پروان چڑھا کر کے نسلاً بعد نسل ان کو سونپ دیں گے تو یہ کل چل کر کے کون حر بن جائے، کون حبیب نے مظاہر بن جائے، کس کے اندر کس کا جذبہ پیدا ہو جائے اور کس کے اندر میسم کا حق بیانی آ جائے، کس کو پتا.
میسم کی طریقے سے کون ہے جو دار کے اوپر چڑھ کر کے حق بیانی کرے؟ تو یہ میسم کا کمال نہیں ہے، ان کی ماں کا کمال تھا، جس نے پاکیزہ شیر کے ذریعے میسم کو بیسم بنا دیا۔ ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے ذرا سا غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور اگر موضوع بھلا دیا تو گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے فکروں کو ایک جگہ پر لا کر کے وقف کر دو ادا خانے میں۔ کیونکہ جب ہم فکروں کو جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں بس میں ہوں یاد حسین ہے، میں ہوں عشق حسین ہے، میں ہوں محبت حسین ہے، میں ہوں مودت حسین ہے، اس لیے کہ اگر میں حسین کے نام کے اوپر اتنا وقت دے رہا ہوں اور میری نظر میں صرف حسین ہے تو یہ یاد رکھیے گا پیغمبر یہی تو کہتے ہیں پروردگارا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پروردگارا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے۔ احب اللہ من احب حسینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو جو میرے اندر محبت ہے نا عشق حسین کی، یہ امانت ہے، اور جب یہ امانت ہے تو یہ امانتوں کا سفر جو ہمارے وجود میں کہیں پر روح بن کر کے، کہیں پر روح ایسی روحانیت بن کر کے یہ جو سفر کر رہا ہے تو کہیں پر تقوی جا کر کے اتنی بلندیوں پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر میرا عقیدہ میرا نہیں رہے گا، اسلام کا عقیدہ بن جائے گا، جہاں پر میرا عمل میرا نہیں رہے گا، حسینیوں کا عمل بن جائے گا، جہاں پر میرا کردار میرا نہیں رہے گا، حسینی کردار کہلایا جانے لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز ضرورت ہے کس چیز کی؟ تربیت کی۔ یہ پیغام جو ہے پہنچے گا محبت کے ذریعے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں رکھی تھی، اگر ذہن میں ہو، ہمارے اندر اگر قلبی لگاؤ رہا، صحیح ہے، محبت قلبی رہی تو بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا، ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، اور ہم یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائیں گے۔ یعنی اگر ہم گناہوں سے طہارت کی طرف ہجرت کر جائیں، گناہوں سے پاکیزگی کی طرف ہجرت کر جائیں، معلوم دیا ہم برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو یہ بھی ایک مرحلہ حسین کی محبت کا ہے کہ جس کے اوپر وہ کرم کر دیں گے وہ بدل جائے گا۔ صحیح ہے، جس کے اوپر وہ کرم کر دیں گے وہ بدل جائے گا۔ بس بدلنے کے لیے انسان کو آمادگی رکھنی چاہیے، اپنے اندر بدلنے کا عنصر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اللہ بھی یہی کہے گا کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو میں نے کہا تھا کل، یہ مستشفیٰ ہے، حسین کا عزا خانہ ہے، چاہے جس قسم کی بیماری ہو یہاں پر آ جاؤ گے شفا مل جائے گی۔ سمجھ رہے؟ یہاں پر آ جاؤ گے شفا مل جائے گی۔ اور اگر سب سے بڑی بیماری تلاشیے تو انسان کے اندر دل کی بیماری پائی جاتی ہے، قلب کی۔ اگر یہ قلب پاک تو سب پاک، اگر یہ قلب فاسد تو سب فاسد۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک درود پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ نے لقمان حکیم کا نام سنا ہے، صحیح ہے؟
چونکہ میں اس موڑ پر لے آیا تو مثال دے رہا ہوں. لقمان حکیم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ دمبا ہے بکرا ہے اسے لے لیجئے, اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہو وہ ذبح کر کے لے آؤ کاٹ کر کے. اب وہ گیا اور آنے کے بعد جب لایا تو زبان اور دل لے کر کے آیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جانور دیا, کہا جاؤ اس کے اندر جو سب سے بری چیز ہے اسے لے آؤ. پھر جب وہ آیا تو وہی زبان اور دل لے کر کے آیا. کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا تھا جو سب سے اچھی چیز ہو اسے لے آنا, تب بھی تو زبان اور دل لے آیا. اس کے بعد میں نے کہا جو سب سے بری چیز ہو وہ تو لے آنا, تب بھی تو زبان اور دل لے آیا. تو کہنے لگا آپ سمجھے نہیں, اگر یہ زبان اچھی ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا, یہ دل اچھا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا, اور اگر زبان بری تو سب برا, دل برا تو سب برا ہو جائے گا. تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہی زبان حسین کی راہ میں چلنے لگے تو زبان پاک, دل حسین کی راہ میں جینے لگے تو دل پاک. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں, حسین کی عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. قلبی محبت, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ ہے قلبی محبت. آج بہت سارے نوجوان, بہت سارے افراد ایک بات کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حسین سے محبت کرتے ہیں, تو کیا خالی محبت کے لینا کمال ہے؟ سمجھیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خالی محبت کر لینا کمال ہے؟ کہا نہیں. تاریخ میں واقعہ میں عرض کرتا ہوں, زاویہ نگاہ اور دیدگاہ پر ذرا سا غور کیجئے گا. تاریخ میں ایک نام ملتا ہے عبید اللہ ابن جعفر جوفی کا. صحیح ہے, عبید اللہ ابن جعفر جوفی نام یاد رکھیے گا. تاریخ نے عبید اللہ ابن حر جوفی بھی لکھا ہے اور عبید اللہ ابن جعفر جوفی لکھا ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں, کنفیوز نہ ہوئیے گا. اور بہت سارے عبید اللہ کے نام سے بھی کنفیوز نہ ہوئیے گا, کیونکہ جب تاریخ آپ تلاشیے گا تو بہت سارے گوشے ایسے ملتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ امام جب مکے سے نکلے ہیں اور منزل پہ پہنچے ہیں وہاں پر جسے کہتے ہیں بنی مقاتل, یہ ایک منزل کا نام ہے. وہاں پر جب امام پہنچے تو امام کا کارواں وہاں پر رکا. منزل اس لیے کہتے ہیں جہاں پر امام نے پڑاؤ ڈالا, جہاں پر امام رکے, جہاں پر امام نے رات بتائی, ان کو سفر کی منزل کا نام دیا گیا ہے. یعنی مکے سے لے کر کے کربلا تک امام کتنی جگہ پر ٹھہرے, انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے بنی مقاتل. وہیں پر یہ عبید اللہ ابن جعفر جوفی نے بھی اپنا خیمہ دور پر لگا رکھا تھا. دور پر امام نے کیا کیا, امام نے اپنے ایک محب کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا, جس کا نام تھا حجاج بن مسروق, اس کو بھیجا. کہا جاؤ عبید اللہ ابن جعفر جوفی سے کہنا کہ امام نے تجھے بلایا ہے اپنی نصرت کے لیے, اپنی مدد کے لیے. میرے عزیزو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا, اب جیسے ہی یہ حجاج بن مسروق عبید اللہ ابن جعفر جوفی کے پاس پہنچتا ہے تو یہ کہتا ہے صاحب کیوں آئے ہو؟ کہا آقا نے یاد کیا ہے اور کہا ہے نصرت کے لیے. تو اب یہ جواب دیتا ہے. سنیے گا نوجوانوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قلبی محبت تو ہے, میرے اندر بہت ساری محبت تو پائی جاتی ہے. میں عملی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو محبت اور مودت کا فرق سمجھا سکوں.
سمجھیے گا، موضوع ذہن میں رہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یہاں پر یہ جواب دیتا ہے، میں جانتا ہوں امام حق پر ہیں، میں جانتا ہوں امام صحیح ہیں، میں جانتا ہوں وہ شہید ہوں گے، لیکن جا کر کے امام سے کہہ دینا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر امام کو ضرورت ہو تو میرا گھوڑا ہے اور میری تلوار ہے، میرا گھوڑا عربوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار والا ہے اور جو میری تلوار ہے بہترین کاٹنے والی ہے۔ اگر چاہیے تو امام سے کہہ دینا۔ اب آپ جملہ سنیے گا ذرا سا، یہ حجاج بن مسروق امام کی خدمت میں پہنچے، کہا مولا اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرے گھوڑے کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے تو یہ حاضر ہے۔ تو مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں کبھی بھی گمراہ لوگوں کی مدد کا طلبگار نہیں۔ سمجھیے گا عزیزو، جملہ دے رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنا وقت امام کو نہ دے سکے تو امام کو اس کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تلوار پڑھیے سب مل کر کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سمجھیے، اگر تاریخ یہی تک رکتی تو میں بھی رک جاتا۔ دوسری جگہ پر ملتا ہے امام نے ایک تو کہا گمراہ لوگوں کی میں مدد نہیں چاہتا، ہاتھ جوڑ کر کے ایک جملہ کہہ دوں، وہ افراد جو کہتے ہیں صاحب میں بہت بزی ہوں، بزی لائف ہے، لیکن میں اذا کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، جتنا چندہ چاہیے لے لو، تو شاید امام جواب دینا چاہیں کہ جب تو اپنا وقت نہیں دے سکتا تو تیرے چندے اوندے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے، خلوص چاہیے، مجھے خلوص چاہیے، تیرا وقت چاہیے، اس لیے کہ تو جب میری طرف آ جائے گا تو میں ہور بھی بنا سکتا ہوں، سپہ سالار بھی بنا سکتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہی عبید اللہ ابن جعفر جوفی، جب اسے خبر ملی کہ صاحب امام شہید ہو گئے، سمجھیے گا، تو یہ بڑا شرمندہ ہوا، پچھتایا، نادم ہوا بہت زیادہ، یہی کہتا رہا کاش میں نے حسین کا ساتھ دے لیا ہوتا۔ تو اب سمجھیے جب جو موقع پر ساتھ نہ دے سکے، موقع نکل جانے پر اگر نادم ہو جائے تو یہ ندامت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اب یہیں پر ایک واقعہ اور پڑھتا ہوں، آپ ذرا سا غور کیجئے گا۔ امام نے بصرے کا ایک شخص تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مسعود نہشلی، یہ قبیلے بنی تمیم کا تھا، سمجھیے گا، بصرہ میں رہنے والا تھا۔ امام نے اس کو خط لکھا، اے عبداللہ بن مسعود، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ، اپنے قبیلے سے کہو میری نصرت کریں، میری مدد کریں، تم آؤ میری حفاظت کے لیے۔ الی آخر امام نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس کو بھیج دیا۔ اب یہی پر ذرا سا اندازہ کیجئے کہ امام نے ایک کی مدد کو ٹھکرایا، دوسرے کو مدد کے لیے طلب کیا، بلایا۔ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے ایسا کیوں کیا۔ امام بتانا چاہتے ہیں
جن کے اندر میری محبت پائی جاتی ہے اور وہ نصرت کرنے کے لیے ہماری تیار ہے، تو ہم محبت اور مودت کا امتحان یہیں سے لے لیتے ہیں۔ سمجھیے گا، اب یہی عبداللہ بن مسعود نہشلی جو قبیلے بنی تمیم کے تھے، انہوں نے اپنے کنبے والوں کو بلایا اور کہا، اے بنو تمیم والے، میرے امام نے نصرت طلب کی ہے۔ یہ سردار تھے، یہ متقی تھے، یہ عاشقان ولایت تھے، یہ عاشقان امامت تھے، یہ امام کے پیروکار تھے، اور کہا دیکھو میرے امام نے خط لکھا ہے اور میرا امام مدینے سے نکل چکا ہے، مجھے نصرت کرنی چاہیے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قبیلے والوں کو یہ بات بتائی تو قبیلے والے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے، جان بھی دیں گے، قربانی بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، امام کی نصرت بھی کریں گے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو کاروان تھا یہ کربلا تک پہنچ نہیں پایا۔ سمجھیے گا، یہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اس لیے کہ یہ راستے میں تھے کہ انہیں خبر مل گئی امام شہید کر دیے گئے۔ اب ذرا سا اندازہ کیجئے، دو کردار ہے، ایک محب کا ہے، ایک محبت کرنے والے کا ہے اور ایک مودت کرنے والے کا ہے۔ محبت کرنے والا محبت کرتا ہے، جان دینا نہیں چاہتا، امام ٹھکرا دیتے ہیں، اور مودت کرنے والا تیار ہوتا ہے، پہنچ نہیں پاتا ہے، امام اس کی نصرت کو قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھیے گا، اب یہی پر رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دور دراز سے تشریف لے کر کے آتے، کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئے، لیٹ ہو گئے، کبھی ایسا ہوا کہ تبرک بٹا تھا پہنچ گئے، تو اب نیت جیسی تھی، محبت سے تو چلے تھے، مودت کا اظہار بھی کیا، لیکن ٹریفک کی وجہ سے آ نہیں پائے۔ اب جب امام عدل دیں گے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لیٹ آیا ہے، وہ تاخیر سے آیا، بلکہ یہ دیں گے اس کی نیت میں کیا تھا۔ گھر سے چلا تھا تو محب حسین تھا، پہنچا تب بھی محب حسین رہا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یا علی، جیتے رہیے، سلامت رہیے، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا سا غور کیجئے گا جو باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ محبت اور مودت کو اگر سمجھ گئے تو کیا کہنا۔ اور عزاداری یہ تو ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ تو ہمیں میسج دیتی ہے، یہ ہمیں فرق سمجھاتی ہے صحیح اور غلط کا، یہ تو ہمیں فرق بتلاتی ہے حق اور باطل کا، یہ تو ہمیں فرق بتلاتی ہے انسان کے حسن اور غیر حسن کا، یہ تو فرق بتلاتی ہے برائی کا غیر برائی کا، یہ تو فرق بتلاتی ہے اچھائی کا برائیوں کا۔ اب جب یہ فرق بتلاتی ہے تو اب ذرا سا یہاں پر آ جائیے، اگر یہاں پر آ گئے تو اب یہی تربیت جب ہوتی جائے گی تو ہم تو آئے تھے حسین کی بارگاہ میں، اب جب یہاں سے لوٹیں گے تو حسین کہیں گے کہ دیکھو یہ جو میرا محب ہے، یہ جو میرا چاہنے والا ہے، اب اس کا شمار اگر تم کرنے چاہو گے تو آؤ ایک جملہ یاد رکھنا جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ سمجھیے گا، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یا لیتنی کنت معکم فاعبد معکم، تو اس کی عملی تصویر پیش کر کے بتا رہے ہیں، ہوتے تب بھی جان نثار کرتے، نہیں ہے تب بھی جان نثار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ذرا سا غور کیجئے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں محبت قلبی، اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں محبت جانی، جان دینے والے، جان نچھاور کرنے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ جان نچھاور کرنے والے نہیں ہیں، بہت سارے افراد ہیں
جان نچھاور کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم حسین سے محبت زبانی کرتے ہیں تو حسین یہ زبانی نہیں چاہتے بلکہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر زبان کھلے تو عشق حسین میں، بند ہو تو عشق حسین میں. اب جب عشق ہماری زبان پر آ گیا، ہمارے قلب میں آ گیا، تو اب ہماری زبانوں پر نہ فحش کلمات آئیں، نہ غیبت آئے، نہ برائیاں آئیں، نہ نفرتیں آئیں. اس لیے کہ جب حسین کی محبت آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ کر کے چلی جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیے زبان سے دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں. مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ شہید ہو گئے ہوتے. اب آپ دیکھتے ہیں میں کئی نام لیتا ہوں، گفتگو کروں گا اس پر کہ جو محب زبانی ہیں، جو زبان سے اعلان کرتے ہیں. تو آپ نے میثم تمار کا واقعہ سنا ہے، زبان کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، زبان کو گدی سے کھینچ دیا، سولی پر چڑھا دیا، لیکن ذکر علی رکا نہیں رکا. اب آئیے ایسے ہی حسین کے چاہنے والے ہیں کہ جہاں پر حسین بتاتے ہیں کہ آؤ دیکھو حبیب کو تم نے دیکھا ہے. صحیح ہے، میں گفتگو کروں گا. حبیب کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا خالی ان کی زبان چلتی تھی یا عمل چلتا تھا؟ کہا حور کو دیکھا ہے؟ خالی حور کی زبان چلی یا عمل چلا؟ کیا آپ نے عبداللہ بن یقطر کو دیکھا ہے؟ خالی زبان چلی یا عمل چلا؟ کیا آپ نے واقعی سعید بن عبداللہ حنفی کا نام سنا ہے یا کردار بھی دیکھا ہے؟ دیکھیے میں یہ وہ نام گنا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو حسین کے چاہنے والوں میں جو زبان سے دعویٰ کر کے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تاریخ ان کا نام سنہرے حرفوں میں لکھ دیتی ہے. چاہے ہم تذکرہ کریں یا نہ کریں، تاریخ یاد رکھتی ہے. اب آئیے میں دو شخصیتوں کے اوپر روشنی ڈال کر کے بیان کو تمام کر دیتا ہوں، اور اگر وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ کل، چونکہ مجھے اپنے موضوع کے اندر گفتگو بھی تمام کرنی ہے اور ایک نتیجے تک بات بھی پہنچانی ہے. آپ نے سنا ہوگا نام عبداللہ بن یقطر. بعض اوقات تاریخ نے یقطین بھی کہا ہے. علی ابن یقطین نہیں، وہ 8ویں امام کے زمانے میں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ 7ویں امام کے زمانے میں تھے. یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ امام کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ عبداللہ بن یقطر یہ جو تھے یہ امام کے رازداروں میں سے ایک رازدار تھے. اللہ اکبر، یعنی جس پر امام پورا بھروسہ کرتے تھے. یعنی اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو کانفیڈینشل پرسن تھے یہ امام کے، جس پر امام کو پورا یقین تھا، بھروسہ تھا، جن کے منشا سے امام واقف تھے اور یہ امام کے منشا سے واقف تھے. امام کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، عمل میں کیا بتلانا چاہتے ہیں یہ جانتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب کوفیوں نے خط لکھا تو امام نے عبداللہ بن یقطر کو قاصد بنا کر کے، رازدار بنا کر کے کہاں روانہ کیا؟ کوفے کی طرف. اب جب کوفے کی طرف روانہ کیا تو آپ جانتے ہیں جاسوس پائے جاتے ہیں ہر جگہ. تو اس وقت ابن مرجانہ کے جو جاسوس تھے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں کے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد جب تفتیش کی، چھان بین کی تو پتہ چلا صاحب اس کے پاس حسین کا کیا ہے؟ خط ہے. دیکھیے یہ واقعہ میں کبھی نہیں پڑھتا لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو میں محبت اور مودت کے فرق کو سمجھا سکوں، تاکہ جو میرا موضوع ہے اس موضوع کو صحیح سے میں آپ کو سمجھا سکوں. کہ آپ ذرا سا دیکھیے، انہیں گرفتار کیا گیا،
لایا گیا ابن مرجانہ کے دربار میں اور اس سے کہا گیا کہ صاحب اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو حسین سے بیزاری کا اعلان کرو، حسین سے اعلان برات کرو اور یہ کہنا کہ حسین جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، یعنی برخلاف اپوزٹ۔ عبداللہ ابن یقطر بہت ذہین، بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی زیادہ سمجھدار، بہت ہی زیادہ ہوشیار یہ تھے، اور اس کے بعد ان کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے اونچی عمارت تھی کوفے کی اس کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا اور پورے مجمع کو بلا دیا گیا اور کہا صاحب یہ حسین کا ایک قاصد آیا ہے، یہ حسینیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور سمجھیے گا کہ بہت سارے نادان کبھی کبھی نام سن کر کے اظہار کر دیتے ہیں تاکہ دشمن پتہ لگا لے کہ ان میں حسین کا چاہنے والا کون کون ہے۔ سمجھیے گا یہ دشمن کی چال تھی، لیکن یہ عبداللہ بن یقطر نے کیا کہا لوگوں مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میں حسین کا رازدار ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں، میں آیا ہوں، امام نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ تم ابن مرجانہ کے حکومت کے خلاف بغاوت کرو، انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ حسین راستے میں ہیں، آ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سمجھدار تھے، جب دیکھا بیعت کرنے والے، خط لکھنے والے آ گئے ہیں تو میسج امام کا دے دیا۔ اب یہی پر یعنی حکومت کے کارندوں نے عبداللہ بن یقطر کو بلندی سے ڈھکیل دیا، یہ زمین پر گرے اور اسی حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا محبت جو ہوتی ہے حسین سے، اہل بیت سے، وہ خالی دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، اظہار کر دینا، عمل میں لے آنا، چاہے جان چلی جائے، اس لیے کہ جان جائے گی تو تمہارا نام تو رہ جائے گا، تمہارا کردار تو رہ جائے گا۔ تو اب حسین کو جو ضرورت ہے وہ نامی گرامیوں کی نہیں، جانثاروں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے یعنی آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ امام جو ہیں بتانا چاہتے ہیں عزاداری کے ذریعے محبت اور مودت کا پیغام کیسے جا سکتا ہے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا کہ اگر محبت جانی ہے تو آئیے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا سعید اور زہیر، نام سنا ہے؟ یہ وہی سعید ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید بن عبداللہ حنفی، تاریخ نے جو ان کا نام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ سعید بن عبداللہ حنفی۔ حنفی کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ یہ بنی حنیفہ کے خاندان کے تھے، یہ حنفی لکھا۔ لیکن آپ نے جب بھی سنا یہ کیا سنا؟ کہا صاحب سعید اور زہیر دو کردار ہیں، زہیر بن قین الگ ہیں اور سعید بن عبداللہ الگ ہیں۔ یہ جو دو کردار ہے بس اس کردار کو بیان کر کے اپنی منزل تک، یہ جو تھے امام کے بہترین معتمد اور بھروسے مند صحابی تھے، چاہنے والے تھے، کوفی تھے، اور اتنے زیادہ یہ معتبر تھے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے جو خط امام کو لکھا تھا اور جس خط کو جس کے حوالے کیا تھا وہ سعید بن عبداللہ حنفی تھے، سمجھیے گا۔
وہ سعید بن عبداللہ حنفی تھے. ان کے حوالے امام نے خط کیا اور جب خط دیا تو یہ کوفے سے نکلے اور نکلنے کے بعد یہ مکے میں آئے. اور جب انہوں نے امام کو خط دیا اور امام نے مکے سے ہجرت کی تو اب انہوں نے امام سے کہا مولا میں اب آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں. سمجھیے گا کیونکہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے. محبت اور مودت کو میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے محبت وہ تھی کہ جو کوفے سے لے کر کے مکے تک امام کا خط لائے. مودت یہ ہے کہ اب یہاں سے اظہار کر رہے ہیں کہ مولا میں آپ کو کہیں پر چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں اور جب میں آپ کو چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں تو اب میں جاؤں گا نہیں. اب امام کے ساتھ یہ مکے سے کربلا تک آئے. سلام ہو میرا. آج کے محرم ہو 2 کون سا دن ہے؟ جمعرات. کیا کہنا. تاریخ کا اتفاق دیکھیے جو امام سن 61 ہجری میں جو کربلا پہنچے تھے 2 محرم جمعرات کا دن. سمجھیے گا یہ جو ہم لوگ نوچندی جمعرات کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں علم اٹھاتے ہیں یہ اسی کی تعصیب کرتے ہیں کہ مولا ہم ہر مہینے کے پہلے چاند کو جو جمعرات ہوگی وہ آپ کا ہر کربلا منائیں گے. سمجھیے گا یہ میں اس لیے دوہرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو جواب رہے کہ ہم نوچندی کیوں کرتے ہیں, ہم کس کی تعصیب کرتے ہیں, تاکہ ہم اسی بہانے ہر مہینے کا آغاز کربلا سے کریں. سمجھیے گا 2 محرم کو یہ کاروان پہنچتا ہے. جمعرات کا دن امام پہنچتے ہیں. اب اس کے بعد یہ سعید بن عبداللہ مجھے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ بھی پہنچتے ہیں امام کے ساتھ اور پہنچنے کے بعد امام کے مشن کے شانہ بشانہ شامل. اور جب شانہ بشانہ شامل ہیں بس 2-4 منٹ اور شانہ بشانہ شامل ہیں تو امام نے شب عاشور چراغ کو گل کیا اور کہا چلے جاؤ. آپ نے کئی کے جملات سنے ہوں گے کہ جنہوں نے یہی کہا کہ مولا میں کیسے جاؤں آپ کو چھوڑ کر کے. حبیب کا نام آپ نے سنا, زہیر کا نام سنا, بریر کا نام سنا, لیکن سعید بن عبداللہ کا نام سنا؟ میں بتلاتا ہوں. انہوں نے کہا مولا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم نے مدینے سے یعنی یہاں پر مکے سے جو میں نے آپ کا ساتھ پکڑا آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں. قسم خدا کی اگر 70 بار بھی ہمیں مارا جائے ہمیں قتل کیا جائے تو بھی ہم آپ کی نصرت کرنے سے پیچھے نہیں ہیں. یہ کس کا جواب تھا؟ سعید بن عبداللہ کا, حنفی کا ان کا جواب تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جوش ولولہ ہمت حوصلہ, یہی سعید جنگ کرنے کے ان نمایاں کرداروں میں سے ایک کردار کے ادا کرنے والے ہیں کہ ہنگام کا وقت ہے اور امام سے کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھ لیجئے, وقت نماز ہو گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں امام نے انہیں دعا دی اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے, تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد دلایا. اب دیکھیے محبت جو تھی مودت میں کیسے بدلی. کہا مولا جب تک آپ کی نماز ہوتی رہے گی یہ سعید کی کوشش رہے گی کوئی ایک تیر آپ تک جانے نہیں پائے گا. میرے عزیزوں جانثار کیسے تھے ذرا سا سوچئے گا, اس لیے کہ جانثاروں کے لیے کتنی روایتیں پائی جاتی ہیں. اب یہی سعید کھڑے ہوئے ہیں اور امام نماز پڑھ رہے ہیں. تیر جتنا بھی آتا ہے اپنے سینے پر روکتے ہیں, تیر جتنا بھی آتا ہے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں, تیر
تیر جتنا بھی آتا ہے دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، اور یہاں تک جیسے ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، سعید نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا، یہ بھول گئے زخموں سے چور ہیں، تیر کھائے ہوئے ہیں۔ امام سے کہتے ہیں مولا بس آپ اتنا بتائیے کہ آپ نے نماز پڑھ لیا، کوئی زخم تو نہیں لگا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، امام سے سوال کیا مولا کوئی تیر تو نہیں لگا؟ امام نے کہا اے سعید کوئی تیر نہیں لگا ہے، اب تو جانتا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ سعید ایک جملہ اور کہتے ہیں آپ وفیتا یبن رسول اللہ، اے یبن رسول اللہ، نواز رسول، کیا میں نے وفا کر دیا؟ کہا ہاں تم نے وفا کر دیا، اب تم جاؤ، تمہارا مقام ارے جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نواز رسول سند دے رہے ہیں کہ جب محبت مودت میں تبدیل ہوتی ہے، عمل میں تبدیل ہوتی ہے تو کیا مقام رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج 2 محرم ہے، حسین کربلا آ چکے ہیں، آؤ ہم سب مل کر کے کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا، ارے غریبوں کا سلام قبول کیجئے، اے آقا ہم ناصروں کا سلام قبول کیجئے، اے آقا ارے آپ کربلا میں آ گئے ہیں نا، اس لیے کہ آپ جب کربلا میں آئے ہیں تو آپ نے کربلا کی مٹی کو ارے آپ نے اٹھایا، سونگا، غمگین ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ارے چاہنے والی بہن نے سوال کیا اے بھیا خیر تو ہے؟ کہا ہاں زینب خیر ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جو میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، جس خوشبو کا احساس دلایا تھا، ارے اس کربلا کی خاک سے مجھے وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کا چہرہ اتر گیا، ارے یقین ہو گیا، ارے چاہنے والی بہن کو یقین ہو گیا اب ہمارا کنبہ اجڑے گا، میرا بھائی بچھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانتے ہیں کیا کہنا اس علمدار حسینی کا جس نے ارے نہر کے کنارے خیموں کو لگایا تھا تاکہ حسین کے بچے پیاسے نہ رہے، لیکن ہر گستاخی کر گیا اور یہی کہہ گیا کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ، یزید کے خیمے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ عباس کو جلال آ گیا۔ ذرا سا گریا کرو گے نا، زور زور سے رو لینا، پتہ نہیں کون روئے، پتہ نہیں کون رہے، پتہ نہیں کون چلا جائے۔ اے میرے آقا، اے امام زمانہ، اپنے جد مظلوم کا گریا ارے قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، کہا کس میں مجال جو یہاں سے حسین کے خیموں کو ہٹوا دے، بس آواز کا بلند ہونا تھا۔ حسین نے سر کو جھکایا، ایک خیال آیا عباس کو کہاں کہاں روکوں، عباس کو کہاں کہاں منع کروں۔ ایک مرتبہ بہن کے پاس پہنچے اور کہا بہنا، کہا کیا بات ہے؟ کہا شیر کو جلال آ گیا ہے، شیر نے للکار دیا ہے، شیر نے چیلنج کر دیا ہے، ارے میں عباس کو کیسے روکوں؟ میں نے ابھی تک یہی کہہ کے روکا ارے بھیا کربلا نہیں ہے، اب یہ کارواں کربلا میں ہے، اب بتاؤ کہیں عباس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ بہن سمجھدار تھی، سمجھ گئی، فضا کو بلایا، اے فضا ارے جاؤ شیر کو بلا دو۔ ارے فضا نے آ کر کے عباس سے کہا اے غیرتدار بھیا، ارے بہن نے یاد کیا ہے۔ عباس سمجھ گئے، ایک مرتبہ سر کو جھکایا
خیمے میں آئے شہزادی ارے غلام حاضر ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا ارے سنا ہے جلال آ گیا ہے. کہا ہاں ہاں. ارے یہ ملعون کتنے گستاخ ہو گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حسین کے خیمے ہٹاؤ. میں نے کہہ دیا جس میں مجال ہو خط پار کر کے دکھائے. ارے زینب نے نہیں سی آواز میں کہا ہوگا اے بھیا مولا کا منشا ارے یہی ہے, یہاں سے خیمے ہٹا لو. ارے وہ بھائی جس نے دشمن کو چیلنج کیا تھا ایک مرتبہ سر کو جھکایا. اے شہزادی جیسا آقا کا حکم غلام ویسا ہی کرے گا. میں کہوں گا عباس ارے آپ نے شجاعت کے ساتھ اطاعت کو سمجھا دیا. میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر, میرا سلام ہو عباس کے اس سر کے اوپر جس پر گرز پڑا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.